نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو ہے ایپیسوڈ نمبر 9 ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سفر اب ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے کیا واقعات تھے، حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد، اور پھر اس کے بعد نبوت جب ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا سلوک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند باندھ رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کی زبردست ریلیں اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیوار آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس دھونی میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کو کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں۔ ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبہ کے لیے نذرانے وغیرہ لاتے تھے۔ یہ نذرانے کپڑے اور خوشبوئیں وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا وہ سب نذرانے سے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کعبہ کا جو کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبہ کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی۔ چور کنویں ہی میں مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اب جب کہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے۔ اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دے۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ اپنے حصے سے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوافوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں دی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا: ایک قریشی سردار ابو وہب عمرو بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران و پریشان ہوئے۔ آخر خود وہ وہاب کھڑا ہوا اور بولا: اے گروہ قریش! کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی یا زبردست حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ وہاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا۔
جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا؟ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی۔ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں، مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے۔ میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ جس دن میں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے اس کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں۔ ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیاس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کیاکیان پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیاس پہاڑ کی طرف ہے، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان 3 راستوں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ تیسری تحریر اس میں کچھ اضافے سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، جو بلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائی کے لیے بھلائی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کریں۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کے قریب ترین ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شام روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے
اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کون اٹھا کر ان کی جگہ پر رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑھا کہ مرنے مارنے کی تک نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ قبیلہ ابوالدار نے تو قبیلہ عادی کے ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا حجر اسود ہم رکھیں گے۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ گئے اور تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ حجر اسود کون رکھے گا؟ آخر کون رکھے گا؟ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگو، اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو، اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کا سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے ہو۔ یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا، جو اس وقت پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پانی کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا۔ اس سے پانی کی موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہوگی، چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 بر اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابوالقباس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد طواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیر کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو وحی کے اثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کے سامنے آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ ان دنوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے، کوئی کہتا ہے اے محمد، اے محمد۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک نور نظر آتا ہے، یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں۔ وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اسرافیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدم بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے، وہاں وقت گزارتے۔ اس پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار آواز بھی سنائی دی تھی، میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں گزارتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے، کبھی 7 راتوں تک، کبھی پورا مہینہ وہاں گزار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خشک روٹی ہوتا تھا، کبھی کھانے کا گوشت بھی ہوتا تھا۔ غار حرا میں قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں سے کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس طرح کرتے تھے، روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ علماء کرام نے اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے۔ ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا تھا۔ پھر آخرکار وہ رات آ گئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور تاریخ 17 تھی۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ 8ویں اور تیسری تاریخ
بھی روایت میں آئی ہے، اور یہ پہلا موقع تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے۔ جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی، اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی۔ بہرحال اس معاملے میں روایات مختلف ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی۔ پہلی وحی، انہوں نے آتے ہی کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس زور سے بیچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے، یعنی جو میں کہوں وہ پڑھیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کے نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھے پڑھوں کو قلم سے تعلیم دی، اور عام طور پر انسانوں کو دوسرے ذریعوں سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اس طرح پڑھ دیا، جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا، ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو، یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ کی گھر تشریف آوری سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا تھا، مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں نظر نہ آئے۔ اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کے گھر آدمی بھیجے، مگر وہاں ابھی آپ نہ ملے۔ اس لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان ہو گئیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ قدوس کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی کہا تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ سبحان اللہ۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے، اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے اے محمد آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لائے اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔
یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جب سنی، یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا، رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی، وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ گمشدہ بیٹا۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک اس کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے اسلام کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا، وہ میرا دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ مٹی میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بھائی عبداللہ کا بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے، یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھیں کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھیں۔ آپ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ یعنی ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بعد میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے ہیں، چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر جو ہے وہ 10 کل نشر کی جائے گی۔